بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں راشد علی 92 چینل. آج ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ واقعہ بیان کریں گے. منقول ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ کی وادی میں موجود تھیں اور آپ کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی موجود تھے، اور پھر وہاں پہ پانی جو آب زمزم تھا وہ بھی وہاں پہ اس کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور پھر قبیلہ جرہم والے وہیں پر آ کر آباد ہو گئے. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی قبیلے کے درمیان پڑے بڑھے. آپ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ایک خوبصورت، حسین و جمیل، متقی اور پرہیزگار، امانت دار انسان تھے. تو قبیلہ جرہم والے نے آپ علیہ السلام کی امانت داری، خوبصورتی، ہونہاری کو دیکھ کر قبیلہ جرہم کی ایک خوبصورت، حسین و جمیل لڑکی سے آپ کا نکاح کر دیا. آپ علیہ السلام کی زندگی کا گزر بسر ایسے چلتا رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً ملک شام سے حضرت اسماعیل اپنے فرزند کو ملنے کے لیے آیا کرتے تھے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس خوبصورت، حسین و جمیل قبیلہ جرہم والی لڑکی سے نکاح کیا، اس کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا. اور وقتاً فوقتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل سے ملنے کے لیے مکہ کے اندر آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ملک شام سے مکہ کی طرف آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر موجود نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام جب اپنے فرزند کے گھر آئے تو ان کی زوجہ سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے. تو ان کی زوجہ نے بتایا کہ وہ کہیں گئے ہوئے ہیں. پوچھا کہاں گئے ہیں؟ کہا کہ وہ گھر کے لیے لکڑیاں تلاش کرنے گئے ہیں تاکہ ہم آگ جلائیں اور پھر کھانا بنائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے لڑکی، یہ بتاؤ تمہارے گھر کی حالت کیسی ہے، تمہارے گھر کا گزر بسر کیا ہوتا ہے؟ تو لڑکی نے، اس عورت نے شکوہ کیا اور اس نے کہا کہ رزق کی تنگی ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم بہت ہی خستہ حال ہیں اور پریشان ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کلام سنا، جب یہ بات سنی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لڑکی، جب تمہارے خامد اسماعیل آ جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان کو کہنا کہ تم اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لو. یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے. کچھ دیر کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر آئے تو اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی اور پھر اپنی بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ گھر میں کوئی آیا تھا؟ تو بیوی نے بتایا کہ ہاں، ایک خوبصورت، حسین و جمیل بزرگ آئے تھے. تو حضرت اسماعیل نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کہا انہوں نے؟ تو حضرت ان کی بیوی نے کہا کہ انہوں نے آپ کو سلام دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے والد تھے، وہ میرے بابا ہیں، اور وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، تمہیں اپنے آپ سے الگ کر دوں، لہذا تم اپنے قبیلے والوں کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلی جاؤ. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس عورت کو طلاق دے دی اور پھر آپ اکیلے رہنے لگے. کچھ عرصے کے بعد قبیلہ جرہم کی ایک دوسری خوبصورت، حسین و جمیل اور اچھی خصلت کی جو لڑکی تھی، اس سے آپ نے نکاح فرمایا. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے چاہا، حضرت ابراہیم ملک شام رکے رہے، اور جب اللہ نے چاہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل سے ملنے کے لیے دوبارہ مکہ آئے. جب آپ علیہ السلام مکہ آئے تو اسی گھر میں داخل ہوئے جس گھر میں پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے. دیکھا کہ آج ایک اور لڑکی موجود ہے. آپ علیہ السلام گھر گئے اور پوچھا کہ بتاؤ اسماعیل کہاں ہے؟ لڑکی نے بتایا، اس عورت نے بتایا کہ اسماعیل جو ہے وہ لکڑیاں تلاش کرنے گئے ہیں تاکہ اسے ہم اپنے گھر کا کھانا بنائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے گھر کی حالت کیسی ہے، تمہارے گھر کا گزر بسر کیسے چل رہا ہے، تمہاری زندگی کے حالات کیسے ہیں؟ اس عورت نے بتایا کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور ثنا کی، اور اس نے کہا کہ ہمارا بہت اچھا ہی وقت گزر رہا ہے، ہم سب یہاں پہ خوش ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے خامد اسماعیل گھر واپس آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو قائم رکھیں. یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے. کچھ دیر کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو اپنے والد کی، اپنے بابا کی خوشبو محسوس کی اور پھر اپنی بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ کہ گھر کے اندر کوئی آیا تھا؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں، ایک خوبصورت، حسین و جمیل، بڑی عمر کے ایک بزرگ آئے تھے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آپ نے پوچھا کہ بتاؤ انہوں نے کچھ کہا ہے؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور ایک جملہ یہ کہا ہے کہ آپ اپنی چوکھٹ کو قائم رکھیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کا کیا مطلب تھا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آپ نے پوچھا کہ بتاؤ انہوں نے کچھ اور بھی پوچھا تھا؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں، انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے، گھر کے حالات کیسے ہیں.
तो हजरत इस्माइल ने पूछा कि बताओ तुमने क्या जवाब दिया। बीवी ने कहा कि मैंने अल्लाह ताला की हम्द की और सना की और मैंने कहा कि हम बहुत खुश हैं और हमारा गुजर बसर बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसके बाद उन बुजुर्गों ने कहा कि अपने घर की चौखट को कायम रखें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी जोजा से कहा कि जो एक बुजुर्ग आए थे, जो हसीन और जमील शख्स तुम्हारे पास आए थे, वो मेरे बाबा हैं, वो इब्राहिम है, वो मेरे वालिद हैं। वो तुम्हें ये कहकर गए हैं कि तुम मेरे निकाह के अंदर बाकी रहो, मैं तुम्हें अपने आप से अलग ना करूं। इसका मतलब था कि मैं अपनी चौखट को कायम रखी। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से एक खातून ने, एक औरत ने शिकवा किया, तो हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को कहा कि इसको अलग कर दो। तो शिकवा नहीं करना चाहिए, हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला को शुक्र अदा करते रहना चाहिए। जो चीज हमारे पास मौजूद नहीं होती, हम सिर्फ उसी की तरफ तवज्जो करते हैं, हम सिर्फ उसी की तरफ गौर करते हैं, हालांकि उससे बड़ी बड़ी चीजें हमारे पास मौजूद होती हैं, हम उसका शुक्र नहीं करते, उसके शुक्र करने की तरफ हमारा ज़हन नहीं जाता, बल्कि जो चीज हमारे पास नहीं होती उसका हम शिकवा करते रहते हैं। बहरहाल हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं होती, तो उन चीजों के वजूद की वजह से वो चीजें हमारे पास मौजूद होती हैं, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला का हर हाल में शुक्र अदा करते रहना चाहिए, शिकवा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला की बारगाह में हर वक्त शुक्र करना चाहिए। इरशाद रब्बानी है कि लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता फरमाऊंगा।